السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الحسين بن علي رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ جو حدیث گزشتہ ہفتے شروع کی تھی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شمائل میں 4 جگہ الگ الگ نقل فرمایا۔ یہ آج جو ہے اس حدیث کا یہ آخری حصہ ہے۔ سب سے پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے جو ہے گھر کے اوقات، باہر لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اور باہر اور مجلس آپ کی کیسی ہوتی تھی، اور اسی طرح مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بہت اونچے مقام پر اللہ نے فائز فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اونچے مقام پر۔ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کا رخ صحیح ہو، اپنی زندگیوں کا رخ صحیح ہو۔ وہ رخ صحیح کس طرف کرے؟ نماز میں قبلے کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، تبھی نماز ہماری صحیح ہوتی ہے۔ تو زندگیوں میں ہمارا رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف ہو۔ میرا ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی طرف، آپ کی زندگی کی طرف ہوگا، وہ عمل اللہ کو قبول، اللہ کے پاس مقبول ہوگا۔ عمل بھی مقبول، بندہ بھی مقبول، عمل بھی مقبول، بندہ بھی مقبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل محبوب ہے تو بندہ بھی محبوب بنے گا، اور یہی چیز ہمیں اس سے سیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کہتے ہیں آپ کی جو خوبصورتی، آپ کے صفات، یعنی صفات، انسان کی جو قیمت ہے وہ صفات کی بنیاد پر ہے، خاندان، رنگ، روپ، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو وہ صفات، شمائل یہی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں شمائل سے اپنی زندگی کو آراستہ کروں، اور جو رذائل ہیں، جو عیوب ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کی قیمت اس کے عمل اور صفات کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتے ہیں، صفات کو دیکھتے ہیں، خاندان نہیں دیکھتے، مال نہیں دیکھتے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا یہ مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آخری حصہ ہے اس حدیث کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کے صفات مجلس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا ہوا کرتے تھے؟ ایک تو مجلس ہے، ایک جلسائی۔ مجلس تو یہ پوری مجلس ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ مجلس کیسے ہوتی تھی، اب آج یہ ہے کہ مجلس والوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہوتا تھا۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوتی تھیں، تو اب ہماری بھی مجلسیں، دین کی مجلسیں، گھر میں مجلسیں، دوستوں کی مجلسیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم یہ صفات اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو خوبی اور صفت تھی دائم البشر سہل الخلق لین الجانب۔ دائم البشر، آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ آپ کا چہرہ جو ہے بشرہ دائم، خلقہ سہل، جانبہ لین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو ہے کہ آپ کی یہ سیرت ہے، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ دائم البشر، دائم الفکر، ہم نے وہ بھی پڑھا، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اب ایک آدمی ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ مسکرائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ فکر اور حزن کا تعلق قلب مبارک سے تھا۔ آخرت کا فکر، آخرت کا غم، امت کا فکر، یہ دل کے اندر۔ لیکن جب مجلس میں بیٹھتے، گھر والوں کے گھر میں داخل ہوتے، تو آپ مسکراتے ہوئے، آپ جو ہے آپ کا چہرہ بالکل کھلا ہوا، مسکراتے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تو دنیا کا بھی ہے، ایک میرا سورج بھی ہے۔ ہاں، ایک سورج دنیا کا بھی ہے، ایک سورج میرا بھی ہے۔ یہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے صبح میں، اور میرا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی صفت اور خوبی تھی۔ کیا تھی؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ مسکرانا جو ہے یہ صفت ہے، یہ مزاج ہے۔ ہنسنا جو ہے یہ وقتی عمل ہے۔ کوئی لطیفہ بتاؤں، کوئی جوک بتاؤں تو ہنس دے، لیکن ایک آدمی بار بار ہنستا رہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے نا؟ ایک آدمی مستقل ہنس رہا ہے تو سم تھنگ از رانگ، کچھ ہے مسئلہ، کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے مجلس میں۔ لیکن مسکراتا ہوا چہرہ یہ ہمیشہ، یہ صفت ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، آپ جب کسی سے آپ مل رہے ہیں تو چہرے کی جو خندہ پیشانی ہے، مسکرا کر ملنا، یہ اس کو عزت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کبھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھوڑی کیا نیکی ہے؟ اپنے بھائی سے جب ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ آپ جو ہے کہ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے نا، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جیسے جائیں تو وہ مسکرائے گا، ہے نا؟ تو سوچیں، ہم گھر جاتے ہیں تو کیا مسکراتے ہیں؟ ابھی بھی نہیں مسکرا رہے۔ ٹاپک مسکرانے کا ہے تو مسکرا ہی رہے۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں کیا میں، ہنسے نہیں۔ مسکرانا جو ہے صحت کے لیے، دماغ کے لیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس، اداس چہرے کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ ہاں، ٹینشن بالکل۔ حالانکہ آپ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری، کتنا بڑا آپ کا مقصد کتنا بڑا، ذمہ داری کتنی بڑی، حالات کیسے تھے آپ کے۔ یعنی قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین فرما رہے، لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، ان لوگوں کی باتوں سے آپ دل مت تنگ مت کریں، آپ غم نہ کریں۔ لیکن چہرہ جب گھر آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مسکراتے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے، ہے نا؟ یہ گھر میں یہ بہت ضروری ہے، ہم اس صفت کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ ہم اب دوستوں کے ساتھ تو بہت خوش مزاج رہتے ہیں، لیکن گھر میں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیونکہ گھر کے اندر اگر ماحول خوش مزاجی کا نہیں دیں گے تو پھر یہ بچے جو ہے کیا کریں گے؟ خوشیاں باہر تلاش کریں گے، یہ خوشیاں باہر دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، اسمائلنگ فیس، اسمائلنگ نیچر، یعنی بالکل آپ ایسا مسکراتے ہوئے رہتے تھے، دائم البشر، ہمیشہ۔ اور بات بھی ایسی کرتے کہ سامنے والے کو، کیونکہ کسی آدمی کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے مسکرانے سے کوئی مسکرا دے، میرے تھوڑا سا مسکرا کر دیکھنے سے کسی کا چہرہ کھل اٹھے، یہ اس میں ہمارا کیا جائے گا؟ اسی لیے آگے ایک صفت بیان فرمائی، ولا مشاحن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بخیل نہیں تھے۔ شح کہتے ہیں طبیعت کی بخالت،
ایک تو پیسے کی بخالت ہے، مال ہی آدمی نہیں دے رہا، ایک ہے طبیعت کی بخالت، دل کی بخالت، وہ اتنا بخیل ہے کہ مسکرا رہا بھی نہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو طبیعت کی بخالت سے بھی بچائے، مال کی بخالت بھی نہ ہو، طبیعت کی بخالت بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بالکل غسل فرما کر۔ ایک آدمی غسل کرتا ہے تو کیسے فریش ہوتا ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک طیب النفس، آج آپ کو ہم بڑے اچھے موڈ میں، بڑے اچھا فریش دیکھ رہے ہیں، نراک طیب النفس۔ آپ بیٹھ گئے صحابہ کے ساتھ، اور بیٹھ کے جو ہے آپ کی یہ صفت آگے آ رہی ہے، کیا ہے؟ یضحک مما یضحکون ویتعجب مما یتعجبون۔ صحابہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ کہتے کہ ہم جو ہے ذرا پیسوں کی بات کر رہے تھے، مال، یعنی نا کہ اسٹاکس کی بات ہوتی رہتی ہے کبھی، ہے نا کہ بھئی صحابہ کہہ رہے تھے ہم پیسوں کی بات کر رہے تھے، مال کے بارے میں۔ اچھا، بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت، دنیا، استغفر اللہ، ایسا نہیں، یعنی مال کمانا ہے، ضروری ہے۔ کتنے مال، ہمارے کتنے دین کے تقاضے مال سے جڑے ہوئے ہیں پتہ ہے؟ ہمارا خود مسجد زکریا کا پروجیکٹ ہے، کتنے مدارس، مکاتب، کتنے علمی عبادت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے وسائل بنایا مال کو۔ اب وہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی بیت المال تو نہیں، کوئی حکومت تو نہیں ہے، اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے۔ ان کی قربانیاں، مالی قربانیاں جو ہے جب لگیں گی تو وہ جو ہے نا دین کا درخت پھلدار ہوگا۔ تو کمائیں گے نہیں تو کیا ہے؟ کمانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ ملینر تھے۔ اب یہاں اس مجمع میں کتنے ملینر ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ایک ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا کیونکہ جو ہے فوراً جو ہے نا رسید کاٹنا پڑے گا، یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى، کوئی بات نہیں، مالداری اچھی چیز ہے لیکن ایک کام کر لو، مال کے ساتھ تقوی جوڑ لو۔ بس کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی آ جائے، بس کتنا کماتے کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایک شرط ہے تقوی کے ساتھ، تقوی کے بغیر نہیں، وہ مال بڑا خطرناک ہے۔ پھر آپ نے آگے ایک اور جملہ فرمایا، مالداری سے بہتر بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صحت۔ صحت مالداری سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے فرمائی طیب النفس من النعیم، آدمی اچھے خوش مزاج رہے، آدمی خوش مزاج رہے، اچھا فریش موڈ میں رہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے خوش رہنا ہے تو کیسے رہیں گے؟ ہم خوش رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، اپنے جب ہم خوش رہیں، جب آدمی دوسروں کو خوش رکھتا ہے وہ خوش رہے۔ جو آدمی صرف یہ سوچتا ہے کہ میں خوش رہوں وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ اور دوسری چیز ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آدمی جو ہے یہ سوچے کہ جو اس دنیا میں جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خوش رہنے کا سلیقہ، خوش رہنے کا ہنر، جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ وہ یہ بات کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ جو دل چاہے گا وہاں ہوگا انشاءاللہ، اور یہاں جو میں چاہوں گا وہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو جائے تو الحمدللہ، اترانا نہیں ہو جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہی تقدیر ہے، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، پھر دیکھیں زندگی خوش ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے بڑی صفت دائم البش، ہمیشہ آپ خوش مزاج، ہنستا مسکراتا چہرہ، آپ جو ہے نا بالکل اس سارے غموں کے باوجود، ذمہ داریوں کے باوجود، ہمیشہ ہمیں جب کسی کو ملیں تو یہ ایک صفت کے ساتھ۔ اور آپ کے اخلاق بہت نرم، لین الجانب، لین الجانب، لین کہتے ہیں نرمی کو، آپ ہمیشہ نرمی کی طرف، اخلاق، مزاج نرم، طبیعت نرم، اخلاق نرم، نرم بن کر رہنا، نرم بن کر بات کرنا، نرم بن کر کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، کیونکہ نرمی کا فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ دیتے ہیں جو گرمی پہ نہیں دیتے، سختی پہ۔ نرمی پہ اللہ بہت دیتے تھے، کتنا ملتا ہے معلوم؟ ایک واقعہ میں عرض کروں، ایک شخص آئے ایک علاقے سے، دوس ایک قبیلہ تھا، وہاں سے آئے تو مکے والے ان کا دماغ
تو پہلے کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے، ان کی بات مت سنو، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. اچھا، انہوں نے کان میں روبی ووری رکھ کے جو ہے نا طواف شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی تو بس متاثر ہوئے اور اللہ نے ہدایت دی، اسلام قبول کر لیے. اسلام قبول کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام قبول کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنے علاقے پہ جاؤں. فرمایا تمہارے علاقے میں جب تم جاؤ تو سب کو جمع کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو. وہ گئے اپنے علاقے میں، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اسلام کی دعوت دی. سب نے انکار کر دیا، ہم انکار نہیں مانیں گے، نہیں آپ کی بات. بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے واپس آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے آپ کے کہنے کے مطابق ان کو دعوت دی اور سب نے انکار کر دیا، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ہلاکت کی، برباد ہو جائیں. اچھا دیکھو، یہ ہے گرمی کا اثر. آدمی جب گرم مزاج ہوتا ہے تو ایسے ڈیسیشن لیتا ہے نا، ایک سلام پر ایک ڈیسیشن، دوسرے سلام پہ ایک ڈیسیشن. اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں نہیں ملا کہ ان کو بد دعا کر دیں، ہلاک ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے. سب سے پہلے دعا کی اے اللہ وہ دوس والوں کو ہدایت دے، اور پھر حضرت طفیل سے فرمایا طفیل جاؤ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، فَإِنَّ فِيكَ مِثْلَهُمْ تم جیسے بہت ہیں وہاں پہ. تو حضرت طفیل گئے. 6 سال بعد مدینہ جب تشریف لائے 80 خاندانوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور وہ 80 خاندان میں حضرت ابو ہریرہ ہیں. نرمی سے کون ملا امت کو؟ ابو ہریرہ ملے. اگر وہ بددعا ہو جاتی وہاں پر تو کون؟ سب 80 خاندان ختم ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نرمی جب کام میں، بات میں کیا ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ، ہم آپس میں جڑتے، ہماری صلاحیتیں آپس میں جڑیں گی. نرمی کا سب سے بڑا فائدہ تعاون ہے، محبت ہے، اور محبت کا اثر تعاون ہے. اور سختی کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ نفرت ہے، اور نفرت جو ہے نا جب آتی ہے تو آدمی کٹتا ہے. آپس میں صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن جڑتے نہیں. اسی لیے گرمی کا، غصے کا بڑا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزاج تھا. مزاج سمجھتے ہیں؟ آدمی جہاں بھی بیٹھے، ہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، ہاں ایک باپ نرم مزاجی کا معاملہ کرے. ہماری سختی سے ہمارے بچے دین سے دور نہ ہوں، ہاں ہماری سختی سے ہمارے گھر والے دین سے متنفر نہ ہوں، ہماری سختی سے ہمارے دوست ہم سے جو ہے نا دور نہ چلے جائیں. ہاں میری نرمی میں بالکل نرمی کے معاملہ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بفظ ولا غلیظ، یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ زبان کے اعتبار سے بھی سخت نہیں تھے اور دل کے اعتبار سے بھی آپ سخت نہیں تھے. ولا صخاب، ایک روایت میں ہے ولا صخاب فی الاسواق، آپ جو ہے چلا کر بات نہیں کرتے تھے بازاروں میں، کیونکہ بازار چلانے کی جگہ ہے نا. یہاں تو بالکل اپنے بازار دیکھیں نا، یاد آ گئے، اور اسپیشلی رمضان میں تراویح کے بعد ہے نا کیسا چیخ و پکار کا ماحول ہوتا ہے. وہاں چلانا کوئی چلانا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلانے کی جگہ نہیں چلاتے تھے، تو جہاں نہیں چلانا ہوتا وہاں کیسے چلانا. تو مسجد ہے، کہیں بھی گھر میں ہو، اپنے بچوں پر ہو، کبھی بھی نہیں بالکل چلانا. اس کا بڑا خطرناک اثر جو ہے الٹا اثر پڑتا ہے. ولا سخ، کیونکہ چیخنا غصے کی وجہ سے ہے، غصہ خطرناک ہے. جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں آدمی چیختا ہے. ولا فحاش، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بڑی پاک صاف. مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھ کر جو ہے نا ایسی بیہودہ گندی باتیں، گندے الفاظ نہیں. اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ماں باپ بچوں کو نہیں. ولا فحاش، بے حیائی کی باتیں نہیں، ہاں بے حیائی کے الفاظ نہیں. اس سے مومن مومن بے حیا نہیں ہوتا. مومن کی صفت حیا ہے. ولا مشاحن، جیسا میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے نا سخی تھے، آپ بخیل نہیں تھے. آپ نہ مال کی بخالت نہ طبیعت کی بخالت. اجود الناس صدرا، بڑے سخی دل کے اعتبار سے. اجود الناس صدرا، بہت سخی تھے. رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. یتغافل عما لا یشتہی، سبحان اللہ. یتغافل، مجلس میں بیٹھے ہیں،
اب جب آدمی بیٹھتا ہے مجلس میں، کچھ ایسی ٹاپکس بھی ہوتی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہوتی، ہے نا، بند کر دو، ایسا نہیں بولنا چاہیے. ہاں غلط بات ہے، ناجائز گفتگو ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی مثال کے طور بیٹھے ہیں، اب جو ہے ساکر کا اسکور بتانے لگے. اب مجھے تو ساکر کا پتہ ہی نہیں. ہاں کرکٹ کی بات کریں تو پھر اب میری تقریر شروع ہو جائے گی، ہے نا. تو اب ساکر کا شروع، یتغافل عما لا یشتہی، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے اس سے آپ جو ہے نا اس کو اگنور کر دیتے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے آپ، بس اس کی طرف غفلت ہوتی تھی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ مجلس میں جو میں چاہوں وہی ڈسکس ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے، بس اگنور کرنا ہے اس کو. قد ترک نفسه من ثلاث المراء والاکبار وما لا یعنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور، تین چیزوں سے مجلس میں بیٹھے ہیں. المراء میرا کہتے ہیں بحث و مباحثہ، ایسی بات کرنا. وہ بھی بات، بحث کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بیک وقت دونوں بات کرتے ہیں، نہ بولنے والا ادھر سن رہا ہے نہ یہ ادھر سن رہا ہے نا. بحث اسی کو کہتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر. المراء بس جھگڑی کی شکل ہو رہی ہے کبھی مجلس میں. المراء. اکبار تکبر سے، کیا مطلب؟ مجلس میں بیٹھے ہیں متواضعین متعادلین. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگ، آپ کے اطراف میں جو صحابہ رہتے تھے نا، کیسے رہتے تھے پتہ؟ سب ایک دوسرے کو جو ہے چھوٹا بنا کر رہتے، کوئی مجلس میں بڑا بن کے ہی نہیں رہتا تھا. بڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. اور تیسری چیز وما لا یعنی، وما، اور بےہودہ بے فضول بیکار باتیں مجلس میں نہیں ہوتی تھی. اور پھر لوگوں کو بھی تین چیزوں سے روکتے تھے، لوگوں کو بھی کبھی رک جاؤ، یہ تین چیزیں بڑے خطرناک ہیں. لا یذم احد ولا یعیبہ ولا یطلب عورتہ ولا لا یذم احد. مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ صحابہ کو روکتے تھے ان چیزوں سے. دیکھو بھئی، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، کوئی برائی نہیں بیان کرے. ہماری مجلس میں کسی کی تھرڈ پارٹی بات اس کی ہوگی جو یہاں بیٹھا ہے نا. کبھی بھی ہم دیکھیں ہماری بات، دو آدمی جب بات کرے تھرڈ پارٹی کی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے نا دوسرے ڈائریکشن میں جا رہی ہو بات، بہت ڈینجر ہے، آگے کہیں نہ کہیں جانے والی ہے. تو ہم وہ بات کریں جو ہم دو. فون میں بھی کسی سے بات کریں، میری اور آپ کی بات. تھرڈ پارٹی کی بات بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ شیطان. لیکن اسی لا یذم احد، کبھی کسی کی برائی نہیں، کبھی کسی پر جو ہے نا بالکل یعنی مذمت کر دے رہے، اوپن بول دے رہے کہ بھئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں تم، یہ کیا کر رہے ہو تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا یہ بالکل معمول نہیں تھا. بھرے مجمع میں کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ اس کی تنبیہ اتنے خوبصورت انداز سے کرتے، سب کی عزت نفس کا خیال رکھتے. کہتے ما بال اقوام، بھئی کیا ہو گیا لوگوں کو آج کل جو ہے نا وہ چپل ٹھیک نہیں رکھ رہے. ایک مثال بول رہا ہوں، پارکنگ ٹھیک نہیں کر رہے. کیا ہو گیا لوگوں کو، ہے نا، کیا ہو گیا لوگوں کو، ہے نا. اب اس میں بھی جو ہے نا کیا ہے، اب بھئی فلاں نمبر کی جو ہے کار پارک نہیں ہے، پارک ٹھیک نہیں ہے، آپ اٹھیں. اب سب وہ دیکھ رہے ہیں کون اٹھ رہے ہیں، مبارک چہرے، ہے نا. وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک صحابی کی ایک مجلس میں جو ہے وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کس کا وضو ٹوٹا ہے، ذرا جاؤ وضو کر لو. تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب وضو کر لیں، سب وضو. اب ایک آدمی اٹھے گا تو سب دیکھیں گے وہ اچھا یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر تم تو جاہلیت کے زمانے میں بھی سردار تھے، اسلام لانے کے بعد بھی تم سردار ہو، واقعی تم نے فقاہت کی بات کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کبھی اب اٹھنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جائیں باہر پھر اپنی اپنی کار کو جو ہے تھوڑا سا ڈرائیوے میں پیچھے لیں، یہ مطلب نہیں. ان کو تو جانا پڑے گا، موقع وہی دے رہے ہیں. جیسا کل میں نے عرض کیا، ایک آدمی آگے جگہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھتا ہے، وہ اپنی گردن کو حلال کرتا ہے کہ آپ میری گردن کو پھلائیں گے. تو ایک آدمی غلط پارک کر کے آ رہا ہے تو وہ موقع دے رہا ہے کہ آپ میرا اس میں مبارک ممبر سے پکارے، ہے نا. تو ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ولا یعیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کسی کے عیب پر عار نہیں دلاتے تھے. عار دلانا سمجھتے ہیں، اس کو رسوا کرنا، عار دلانا، اس کو شرمندہ کرنا نہیں. حدیث میں آتا ہے
کوئی آدمی کسی کو کسی گناہ پر عار دلائے، تو تو یہ ہے، تو تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے وہ گناہ اس سے کرواتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بند کمرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی مسلمان کو عار نہیں، مجلس میں کوئی عار نہیں دلانا ہے۔ ولا یطلب عورتہ، اور کسی کے عیوب، کسی کی کمی، کسی کی پوشیدہ چیزوں کو کیا نہیں، ڈھونڈنا نہیں چاہیے۔ یطلب کے معنی ہے تلاش کرنا، اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا کمی ہے، کمی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ میرے نام اعمال پر پردہ ڈالے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے عیوب پہ پردہ ڈالو، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، میں اپنے بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالوں، اور نہ کیا ہے، اگر عیب کھل جائے میرا تو پھر کیا ہے، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ ستار ہے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جو ہے مصافحے کے لیے بیٹھے تھے اور زبان پر ایک کلمہ پڑھ رہے تھے، ایک دعا کا جملہ، یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح، یا من اظہر الجمیل، اے وہ ذات جس نے میری خوبیوں کو ظاہر کیا، وستر علی القبیح، اور کمیوں کو، کوتاہیوں کو اس نے میری کمیوں پر پردہ ڈالا۔ یہ اللہ کی ستاری ہے، ہاں، ورنہ من عالم کے من دانا، آدمی خود جانتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، لا یخفی علیک شیء من امری، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا بہت اس کا خیال، دیکھیے کیسا معاشرے کا حسن، مجلس کی خوبصورتی، ہماری کمیونٹی کی کا حسن یہی ہے، یہ صفات، اس سے جو ہے نا کمیونٹی محبت والی، معاون بنتی ہے۔ معاون سمجھتے، ایک دوسرے کو سپورٹ، ایک دوسرے کو یہ سب سے بڑی طاقت ہے، معاون بننا۔ جب معاون بنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام چٹکیوں میں کرواتے ہیں، چٹکیوں میں۔ تعاون نہیں ہوتا، تعاون پھر اس کے بعد کیا ہے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو سوچ، ہماری فکر ہو کہ ہم آپس میں معاون بنے۔ معاون کسے کہتے ہیں؟ جیسے سارے جسم کے اعضاء ہیں نا، ایک عضو کمزور ہوتا ہے تو پورے جسم پر اثر پڑتا نہیں پڑتا، ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا ثَوَابَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، وہ بات کرتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، جو ثواب ملا نہیں ملا، جی کیسے ہیں آپ، جی الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت پوچھنے پہ ثواب ہے نا، بڑی اچھی جیکٹ ہے، اب یہ مسئلہ ہے، بڑی اچھی جیکٹ ہے، یہ اس پہ کیا ثواب ہے، سمجھ رہے، یہ ہم کر لیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی کلمہ نکلتا تھا جس میں ثواب ملتا تھا، یہ تھا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ نے آپ اسی لیے کہا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مکارم اخلاق، وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یہ اخلاق کے مکارم کو مکمل فرمایا اللہ نے آپ کے ذریعے سے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ الطَّيْرُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، دین کی مجلس کیسی ہو، حدیث کی مجلس کیسی ہو، قرآن پاک کی مجلس کیسی ہو، مجلس کا ادب بہت ضروری ہے۔ دین کی بات کس طریقے سے سنیں، دین کی بات کس طریقے سے سنیں، کیونکہ اصل بات سننا نہیں ہے، اصل بات اس بات کا نور دل میں اترے، پھر عمل زندگی میں آئے، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ادب غالب ہوگا، ادب غالب ہوگا۔ ادب کے بغیر، عظمت کے بغیر آدمی جو ہے کان میں دین کی بات ڈال لے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو بالکل دھیان سے سنتے ہیں۔ صحابہ کیسے سنتے تھے؟ اذا تکلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے، ارشاد فرماتے، اطرق جلساؤہ، سارے بیٹھنے والے جتنے صحابہ ہیں سب بالکل گردن جھکا کر بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کأنما علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، بے حس، ذرا بھی نہیں، پن ڈراپ، کہ بھئی پرندہ بھی، اگر پرندہ کہاں بیٹھتا ہے،
کوئی ستون پر بے جان جگہ پہ ہی بیٹھتا ہے. آدمی کے سر پہ تو کبھی پرندہ نہیں بیٹھتا نا، ذرا ہلے تو اٹھ کے بھاگ جائے. تو حضرات صحابہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا ادب وہی، حدیث کی مجلس کا ادب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہوا کرتا تھا. جتنا ادب غالب ہوگا اتنا عمل کی توفیق ہوگی. اللہ اکبر. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے پھر بات کرتے صحابہ. ایسا نہیں کہ آپ بات فرما رہے ہیں ادھر سے بات ہو رہی ہے، ادھر سے بات ہو رہی ہے، ادھر سے بات ہو رہی ہے. یہ مزاج، یہ ماحول نہیں تھا. لا يتنازعون عنده الحدیث، لا يتنازعون عنده صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، بڑوں مجلس میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ہے. عمر میں بڑے، علم میں بڑے، مقام میں بڑے. گھر میں بیٹھے ہیں، دادا بیٹھے ہیں، والد بیٹھے ہیں، اب چلا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. یہ بے برکتی ہے چیز، یہ بے برکتی ہے. ایسا نہیں. لا يتنازعون. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے. ہاں، لا يتنازعون عنده صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ابا بیٹھے ہیں بھائی، استاد بیٹھے ہیں بھائی، لحاظ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا، یہ چیز بنیاد ادب ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے اچھا ادب سکھایا، بہترین ادب، یہ ہے ادب. اور پھر فرمایا یضحک مما یضحکون، یضحک مما یضحکون ویتعجب مما یتعجبون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کوئی بات ہنسنے کی کرتے تو ہنستے آپ، یعنی خشک مزاج نہیں ہے. ایک اچھی ہنسنے کی بات ہے، میں خاموش بیٹھ گیا، حصہ میرا مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کوئی تعلق. یہ طریقہ نہیں ہے. ایک مل کر رہتے تھے آپ. ہنسنے کی بات ہے، آپ بھی ہنس رہے ہیں. یضحکوا مما یضحکون، ہنسنے کی بات پر آپ ہنس رہے ہیں. اور کوئی بات ایسی تعجب کی ہوتی، صحابہ تعجب کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے، اچھا ایسا ہے، یہ بات ہے. تو تعجب کی بات پر، یعنی اس طرح مجلس میں گھل مل کر اس طرح جو ہے، کوئی خشک مزاج، کوئی جو ہے نا بالکل جو ہے نا الگ تھلگ، ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی. وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، حضرات صحابہ تو بڑے با ادب ہوتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو دیہات کے بدو قسم کے ہوتے تھے، وہ آتے تھے اور آ کر جو ہے ادب تو جانتے نہیں تھے. جیسے ایک بزرگ ہے نا، ان کی خدمت میں ایک تربوز لے کر آئے ایک صاحب دیہاتی، کہنے لگے حضرت جی کہاں رکھوں؟ حضرت نے فرمایا میرے سر پہ رکھ دو. تو وہ سر پہ رکھ دیا. یعنی کوئی مطلب دیہات کے لوگ بالکل سیدھے سادے، ان کو کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو صحابہ کرام ان کے انتظار میں ہوتے تھے، وہ آئیں، رف سوال کریں تاکہ ہمیں کچھ علوم ملے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کرتے تھے، میوات جو ہے نا ایک علاقہ ہے میوات، تو میوات ایک جماعت جو ہے نا 40 دن کی میوات کی مولانا احمد لاڈ صاحب نے مجھے دیا کہ بھی آپ امیر ہیں، آپ یہ جماعت لے کر جائیں گے. بولا اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا اب ہمارے گھر میں ماحول کہ کبھی ہمارے والد صاحب ہم کو وہ ارے ترے ہوتا نا، کبھی انہوں نے ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں ارے ترے نہیں کہا. والد صاحب جو ہے نا ہمیشہ اچھی طریقے سے بات کرتے تھے چھوٹوں کو بھی. تو وہ جو ہے نا جماعت ہے، ارے امیر بولے. میں پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا ہے، ارے بول رہے ہیں. تو پھر جو ہے تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں، تو طرح ایسی بات چل رہی تھی. اس میں ایک حافظ صاحب تھے، انہوں نے کہا امیر صاحب آپ بے فکر رہیں، یہ اپنے ابا کو بھی ارے کہتے ہیں. تو میں بعد میں جو ہے میں بھی 40 دن ارے بولنا شروع کر دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے جیسے مخاطب ویسے ہی کلام ہونا چاہیے. تو جو ہے بالکل بعض مرتبہ میوات کے لوگ، دیہات کے لوگ بالکل جو ہے نا بالکل یعنی آداب سے بالکل جو ہے نا ناواقف ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی سوالات ایسے واقعات ہیں، لیکن وَيَصْبِرْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے، صبر فرماتے. یہ ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے، میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک بات علماء سے کہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت یہ تھی
کہ امت کی بدعنوانیوں کو برداشت کیا. امت کی بدعنوانیوں کو برداشت کرو. بدعنوانی سمجھتے ہیں؟ بدعنوانی کہتے ہیں بے ڈھنگا پن، سلیقہ نہیں، بات کرنے کا کچھ بھی آگے بول دے کیسے بھی، اس کو برداشت کرو. جب یہ برداشت کرو گے تو تمہارے علم سے امت فائدہ اٹھائے گی. اور پھر بتایا کہ دیکھو علم اور حلم دونوں ساتھ ہیں. اگر حلم نہیں صرف علم ہے تو پھر جو ہے نا علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے پھر اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ. نبی کریم وَيَقُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا، جب کوئی آدمی ضرورت کے لیے آئے، کوئی آدمی آتے ہیں اپنی حاجت، اپنا سوال لے کر، صحابہ کا مزاج بنایا تھا فَأَرْفِدُوهُ، سب مل کے اس کی ہیلپ کرو، سب مل کے. ایک آدمی آیا، اس کو جو ہے کہیں جانے کے لیے $500 چاہیے، آپ دے دو. نہیں، سب مل کے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام آسان ہوتا ہے. اب زکریا کا ایک سیکنڈ فیز شروع ہوا. اب کیا ہے؟ 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی سے نہیں ہوتا. سب مل کے فرفدو، سب ملیں گے، آپس میں جڑیں گے، پھر کام ہوگا، پھر آسان ہوگا. تو کوئی بھی تقاضا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ کتنی بہترین تعلیم دے رہے، سب مل کے اس تقاضے کو پورا کرو، سب مل کے اس کی حاجت کو پورا کرو. اس سے کیا ہے؟ کام بٹتا ہے، آسان ہوتا ہے. وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافِي. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. تعریف سننا پسند نہیں کرتے. انت افضلنا وسیدنا، آپ افضل ہیں، آپ سب. وہ ذاکا ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دستک دی، مجھے اجازت دے، میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنی ام المومنین سے بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اجازت نہیں ہے، وہ آ کے میری تعریف کرے گا. اجازت نہیں، مت دو اس کو اجازت، وہ آ کے میری تعریف کرے گا. ہمارے کان جو ہے نا تعریف سے آشنا ہو چکے ہیں. دیکھیے کچھ بولو میرے بارے میں، کچھ بولو. بلکہ آدمی کچھ کر کے سننا یہ الگ، نہیں کر کے سننا یہ اور ابھی بڑا بگاڑ ہے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ایک آدمی کرتا ہی نہیں پھر بھی سننا چاہتا ہے، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ اللہ حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی تعریف کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کی برائی کوئی نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں، اور اپنی تعریف سننا پسند بس. الا مکافی، مکافی، مکافات کیا ہے؟ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اس نے کہا جزاک اللہ خیر، ہاں جزاک اللہ خیر، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، جو کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں، ایسا آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے روک دیا صحابہ کو. نہیں، آپ بندگی، شاء اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتی، شان عبدیت تھی. تعریف سننا پسند نہیں فرماتے. تعریف سننے سے آدمی کا نفس پھولتا ہے، آدمی کا نفس بڑا بنتا ہے، پھر خطرے وجود میں آتے ہیں. ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بات ہوتی تھی، آپ بات کو کاٹتے نہیں تھے. کوئی کسی کی بات کو نہیں کاٹتا تھا. کاٹنے کو سب میری بات سنو، اور وہ بات کر رہے ہیں، دوسرا شروع کر دیا، کبھی بات کو. لیکن بات کبھی ایسی غلط ہوتی تھی حتیٰ یجوز، یہاں تک کہ وہ بات لمٹ کراس کرتی. جب وہ بات غلطی کی طرف جاتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقطعہ بنہی او قیام، آپ اس بات کو روکتے کیسا؟ اسٹاپ، رک جاؤ، یا نہیں رک رہا ہے، قیام، کھڑ کے چلے جاؤ. آپ اس طرح کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں کہ بیٹھے وہ آدمی بول رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک صفات، ہم تقریباً ہفتے کے دن یہ حدیث شروع کی تھی ہم نے، 7 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے. یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو خوبیاں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تقریباً میں ایسے ہی گن رہا تھا، 3 گھر کے اندر، جزءاً للہ جزءاً
لأہلہ وجزءا لنفسہ، اور مخرجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب تشریف لے جاتے 7 ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس 11 ہیں۔ آج ہم نے 22 پڑھی، حساب کتنے ہوئے؟ 3 7 11 22 40 کے قریب، اور تقریباً یہ 40 صفات تقریباً کم و بیش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں، سیرت ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک عملی قرآن ہے، قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں اس کی یہ عملی تفسیر ہے، عملی تفصیل ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں جتنا لائیں گے اتنا ہماری زندگی اللہ کو محبوب بنے گی، اور ہمارے لیے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات فرمائی، قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اندر صفات ہوں گی۔ یہ وہ صفات ہیں۔ مجلس کے اعتبار سے سب سے قریب مجھ سے کون نہیں بیٹھنا چاہتا؟ بولے کون نہیں بیٹھنا چاہتا؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے، بیٹھک کے اعتبار سے، کسی بزرگ کے قریب بیٹھ جائیں، کسی شیخ کے بزرگ، کسی عالم کے قریب بیٹھ جائیں، کتنی زندگی بھر وہ چیز یاد رہتی ہے۔ ہاں، امام حرم کے قریب میں نے نماز پڑھی، میں نے ان سے مصافحہ کیا، آدمی کو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیامت کے دن آپ کا قرب مل جائے، سوچیں یہ صفات، یہ ہے صفات۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔